ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ القدیم القاہر العظیم القادر الحلیم الغافر الکریم الساتر الباطن الظاہر الاول الآخر الذي جعلنا من المتمسكين بولایت علی ابن ابی طالب صلوات. الصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام على الشریف المشرف بأشرف الرسالات الکریم المکرم بأکرم البینات العظیم المعظم بأعظم الآیات الفاضل المفضل على جميع الكائنات مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الذين قيل في شانهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صلوات ماشاءاللہ کافی احباب تشریف فرمائیں. صلوات کا پڑھنا عظیم عبادت ہے. صلوات کو تھک کے نہ پڑھا کریں، بلکہ یہ صلوات وہ ہے کہ جس کے اندر اللہ نے 14 قرآن سمیٹ کر ہمارے حوالے کر دیے کہ جب بھی علی والے چاہیں ایک ہی لمحے میں 14 قرآن کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں. اس لیے مل کے بآواز بلند صلوات. حمد ہے اس اللہ کی. اجازت ہے جی گفتگو شروع کی جائے. حمد ہے اس اللہ کی کہ جس نے ہم جیسوں کو اہل بیت سے متمسک کر کے عزت دار بنا دیا اور دشمنان نے اہل بیت کو ہر جگہ پہ ذلیل و رسوا کر دیا. صاحبان گرامی قدر، موالیان حیدر کردار،
حبداران محمد و آل محمد، عاشقان امام حسین علیہ السلام، آپ کے سامنے میں نے قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ کی ایک آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور چاہتا ہوں کہ جتنے لمحے آپ کے سامنے محو گفتگو رہوں، اتنے ہی لمحے آپ مجھے محو ہو کے سنیں، تاکہ ہم مل کے اپنی روحانی پرواز کے ذریعے معراج پہ جا کے علی کے قدموں کی قدم بوسی کر سکیں۔ سامعین گرامی قدر، قرآن مجید کے اندر خالق لم یزل نے یہ واضح اعلان کر دیا کہ اللہ ولی الذین، کہ اللہ کس کا ولی ہے؟ جو ایمان والے ہیں۔ ایمان والوں کا ولی کون ہے جی؟ اللہ ہے۔ اور یہ کیا کرتا ہے جو اللہ ولی ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ کا کمال ولایت یہ ہے کہ اللہ مومنوں کو گمراہیوں کے اندھیرے سے نکال کر نور ہدایت میں لے آتا ہے۔ اور پھر صرف اللہ نے اپنی ولایت کا اعلان نہیں کیا، بلکہ کہا کہ وہ جو منکر ہیں، وہ جو کافر ہیں، کافر اسے نہیں کہتے جو صرف توحید کا انکار کرے، جو بھی اللہ کے بنائے ہوئے جس کا بھی جہاں پر بھی انکار کرے وہ کافر ہوتا ہے۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ یا تو آپ تھکے ہوئے ہیں یا پھر آپ اس انداز میں سن رہے ہیں۔ صاحبان گرامی قدر، اکثر جوان میرے سامنے بیٹھے ہیں، ہاتھ آپ کے بندھے ہوئے ہیں، حالانکہ ہم تو اس وسط میں ہیں کہ جہاں پہ مصلی عبادت پہ آنے والے کے ہاتھ باندھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب جو کافروں کا ولی ہے اور ایک نہیں ہے، والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، کہ ان کا ایک ولی نہیں ہے بلکہ ان کے ولی ہیں جو سارے طاغوت پر ہیں، اور ان کا کام یہ ہے کہ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ نور سے گمراہی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اور یاد رکھو، یہی وہ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو جو ہے نا آپ کی، یہاں اللہ نے دو ولایتوں کا اعلان کیا ہے جی۔ ایک ولایت اللہ کی ہے، دوسری ولایت طاغوت کی ہے۔ لفظ بدل کر کہوں تو یہ ہے کہ ایک وہ ولایت ہے جسے اللہ نے بنایا ہے، ایک وہ ولایت ہے جو اللہ کے مقابلے میں بنائی گئی ہے۔ میں نے کہا پروردگار عالم، تو نے یہ تو بتا دیا کہ جو صاحب ایمان ہوگا، جو مومن ہوگا، اس کا ولی تو ہے، تو نے اپنی ولایت کا اعلان کر دیا۔ میں نے کہا اللہ تو ہے، اللہ جو جسم و جسمانیت سے مبرا ہے، نہ یہ آنکھ تجھے دیکھ سکتی ہے، نہ یہ کان تجھے سن سکتے ہیں، نہ یہ ہاتھ تجھے چھو سکتے ہیں، نہ یہ وجود تجھے در کر سکتا ہے۔ تو نے تو کہا ہے کہ میں مومنوں کا ولی ہوں، میرا اللہ جو ایمان لائے وہ خاکی ہے، تو نور ہے، تجھے تک خاکی کی رسائی نہیں ہے۔ آواز پروردگار پریشان نہیں ہونا، میں جانتا ہوں تم بشر ہو، بشر کی مجھ تک رسائی نہیں ہے، تم مجھ تک نہیں پہنچ سکتے۔ میں اپنی ولایت اسے عطا کروں گا جو میرے پاس ہو تو نور ہوگا، تمہارے پاس ہو تو بشر ہوگا۔ میں ایک ایسا وسیلہ بناؤں گا، توجہ میری جانب رہے۔ پہلا جملہ آ گیا، میں عرض کرنے لگا ہوں، میں نے کہا میرا اللہ ہم خاکی ہیں،
تو نور ہے، ہم تجھے درک نہیں کر سکتے، ہمارے اور تیرے درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ اگر تو یہاں آ جائے تو خدا نہیں رہتا، اور اگر ہم وہاں چلے جائیں تو بندے نہیں رہتے۔ تو اللہ نے کہا سنو، نہ تمہیں وہاں بلاؤں گا نہ خود یہاں آؤں گا، بلکہ اپنے اور تمہارے درمیان وسیلہ بنانے لگا ہوں۔ اب جو شیعہ پہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ شیعہ وسیلہ بناتے ہیں، خدا تک پہنچنے کے لیے وسیلہ بناتے ہیں، وسیلہ بنانا شرک ہے۔ اگر وسیلہ بنانا شرک ہے تو سب سے پہلا مشرک اللہ ہے، جس نے اپنے اور بندوں کے درمیان کبھی آدم کو وسیلہ بنایا، کبھی نوح کو وسیلہ بنایا، کبھی ابراہیم کو وسیلہ بنایا، کبھی موسیٰ کو وسیلہ بنایا، کبھی عیسیٰ کو وسیلہ بنایا، اور آخر میں کسی اور کو نہیں بلکہ مصطفیٰ کو وسیلہ بنایا۔ پھر پہلا مشرک تو اللہ ہے کہ جس نے وسیلوں کے انبار لگا دیے، ہر دور میں اپنے اور بندوں کے درمیان وسیلہ رکھا۔ لیکن عزیزان گرامی قدر، میں نے پوری ذمہ داری سے جملہ کہا ہے اور اگلا جملہ بھی بڑی ذمہ داری سے کہنے لگا ہوں۔ آدم سے لے کر، توجہ ہے نا آپ کی، آپ اپنے مزاج میں بیٹھ کے سن رہے ہیں، میں نے اعتراض نہیں کیا، میں اپنے مزاج میں پڑھنے کا عادی ہوں، میں مجمع دیکھ کے پڑھنے والا نہیں ہوں، بلکہ جو دل میں ولایت کا نور ہو اسے پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ظرف اپنا اپنا ہے۔ میں یہ اکثر جملہ کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا کہ یاد رکھیے، عشق انسان کے اندر، وجود انسانی کے اندر ایک ظرف کا نام ہے۔ اب میں دیکھوں گا کہ کون عاشق ہے، کون بیدار ہے، کون سننے آیا ہے، کس مزاج میں آیا ہے، کہ عشق وجود انسانی میں ایک ظرف کا نام ہے۔ جب یہ ظرف ڈولتا ہے تو کچھ قطرے اس سے گرتے ہیں، وہ حلق میں آ جاتے ہیں، حلق میں آنے کے بعد پھر وہ منہ میں آتے ہیں، حلق میں آنے کے بعد وہ آواز بنتے ہیں، آواز بن کے منہ میں آ کر الفاظ بنتے ہیں، الفاظ جب منہ سے نکل جائیں تو وہ اظہار بن جاتے ہیں۔ اسی لیے آپ دنیا میں کسی بھی عاشق کو پکڑ کر یہ پوچھو، بتا تو صحیح تجھے اپنے معشوق سے کتنا عشق ہے، وہ کہے گا کہ لفظوں میں اتنی طاقت نہیں کہ میرا عشق بیان ہو سکے، لفظوں میں اتنی طاقت نہیں کہ یہ عشق بیان ہو سکے۔ عام معشوق کا عشق لفظوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ بیان ہو سکے۔ بس عام معشوق کے عشق میں اور آل محمد کے عشق میں فرق یہی ہے، یہاں لفظوں میں یہ طاقت نہیں کہ عشق بیان ہو سکے، وہاں جو لفظ بھی ان کے عشق میں بیان کیا جائے اس لفظ کو بھی عزت مل جاتی ہے۔ اب صاحبان گرامی قدر، دو قسم کے بندے عشق کا اظہار نہیں کرتے۔ ایک وہ کہ جسے یہ یقین ہو کہ میرے عشق کا ظرف ابھی تک مکمل نہیں ہوا، اگر مکمل ہوتا تو یہ ڈولتا، اور اگر یہ ڈولتا تو کچھ قطرے میرے حلق میں آتے، آواز بن کے میرے منہ میں آتے، الفاظ بن کے میری زبان سے نکل کر اظہار بنتے، تو میں بھی عشق کا اظہار کرتا۔ پہلا بندہ وہ ہے کہ جس کا ظرف مکمل نہ ہو، لیکن یاد رکھیے محمد و آل محمد اپنا عشق کبھی بھی کسی کو کم ظرفی میں نہیں دیتے، وہ جسے عطا کرتے ہیں اعلیٰ ظرفی سے عطا کرتے ہیں، وہ جسے دیتے ہیں ظرف کامل دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ کریم ہے۔ کریم جب بھی عطا کرتا ہے کرم سے عطا کرتا ہے۔ دوسرا بندہ جو عشق کا اظہار نہیں کرتا ابھی تک، جو چپ ہو تمہارے اپنے مقدر ہیں، وہ بندہ جسے یہ یقین ہو کہ میرا عشق اس لائق نہیں ہے کہ میں مجمع میں بیٹھ کے اعلان کروں، میں اس کا ذکر کروں، میں اس کا تذکرہ کروں، میرے معشوق کا اگر میں نے ذکر کیا میں خود بھی ذلیل ہوں گا، میرا معشوق تو اس لائق ہے ہی نہیں۔ صاحبان گرامی قدر، ہم نے بڑے بڑے بندے دیکھے کہ جنہوں نے اپنے معشوقوں کو بچانے کے لیے بڑے بڑے سہارے لیے ہیں کہ اگر کسی اور کا سہارا نہ لیتے
تو اپنا محبوب بھی نہیں بن سکتا تھا، لیکن یاد رکھیے آل محمد کا عشق کوئی کم نہیں ہے، یہ اتنا بلند عشق ہے کہ اگر چوکوں میں کھڑے ہو کے کیا جائے تو لوگ سن کر سلام کرتے ہیں۔ یہ عشق اتنا عظیم ہے کہ اگر مسجد میں کیا جائے تو عبادت ہوتی ہے، امام بارگاہ میں کیا جائے تو مجلس ہوتی ہے۔ یہ اتنا بلند عشق ہے کہ اگر ابو ذر کرے تو یہ سچا بن جاتا ہے، سلمان کرے تو من اہل البیت بن جاتا ہے، اور اگر جبرائیل کرے تو سردار ملائکہ بن جاتا ہے۔ کوشش کیا کرو کہ علی کے عشق میں کبھی گھبرایا نہ کرو۔ تمہارا مولا وہ ہے کہ بڑے بڑوں نے اپنے بڑے بڑوں کو بچانے کے لیے علی کا سہارا لیا ہے، علی کے بغیر تو ان کا گزارا نہیں ہے۔ اب عزیزان گرامی قدر میں عرض کر رہا ہوں، اپنے جملے پہ واپس آ رہا ہوں کہ اللہ نے دو ولایتوں کا اعلان کیا، ایک اپنی ولایت، دوسری جو اللہ کے مقابلے میں بنی ہے۔ اب میں نے کہا پروردگار عالم ہماری تو تک رسائی نہیں ہے، تو ہمارے بیچ میں آ نہیں سکتا۔ آواز پروردگار آئی کہ میں بتاتا ہوں کہ کسے میں اپنا جانشین بنا کے بھیج رہا ہوں۔ یاد رکھو جب میں نے کہا ہے نا کہ میں مومنوں کا ولی ہوں تو میں بتاتا ہوں کہ میرے ساتھ اور کون کون ولی ہے۔ آواز پروردگار آئی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راجعون۔ کہا یاد رکھو جس کا ولی میں اللہ ہوں اس کے لیے اعلان کر رہا ہوں میں اللہ کے علاوہ اس کا کوئی بھی ولی نہیں ہے۔ ہاں جسے میں ولی بنا رہا ہوں کون؟ کہا میں اللہ ولی ہوں اور میرا رسول ولی ہے، اور وہ ولی ہے جو نماز کو قائم کرتے ہو اور زکات دیتے ہو کب؟ جب رکوع کی حالت میں ہو۔ میں نے تاریخ دیکھی، مجھے کوئی اور نہیں ملا، جب مسجد نبوی میں نگاہ پڑی علی نماز پڑھ رہے تھے، سائل نے سوال کیا علی کی نماز بھی تھی زکات بھی دے دی۔ حالت ایک ولی مولا سلامت رکھے آپ کی زندگیاں ہوں۔ صاحبان گرامی قدر، ولایت اللہ نے بتائی، توجہ ہے نا میری جانب، ولایت اللہ نے بتائی، کہا کہ پہلی ولایت میں اللہ کی ہے، لیکن کمال دیکھیے کہ اللہ نے اس مقام پر جو فعل لایا ہے نا اس فعل کا تکرار نہیں کیا، کہا انما ولیکم اللہ، کہ میں اللہ تمہارا ولی ہوں، ورسولہ، جیسا ولی میں اللہ ہوں ویسا ہی ولی میرا رسول ہے، اور جیسا ولی میں اللہ اور میرا رسول ہے ویسے ہی ولی وہ لوگ ہیں جو نماز بھی قائم کرتے ہیں اور زکات دیتے ہیں حالت کے رکوع میں۔ اللہ نے یہ بتایا ہے کہ ایک ولی یہ ہوں۔ ولایت کے اندر اللہ نے دیکھیے، اللہ نے اپنی ربوبیت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، اللہ نے اپنی خالقیت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، اللہ نے اپنی ملوکیت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، لیکن جب بات ولایت کی آئی تو قرآن گواہ ہے اللہ نے ولایت کے اندر مصطفیٰ کو بھی اپنا شریک بنایا ہے، مرتضیٰ کو بھی اپنا شریک بنایا ہے۔ ایسے تھک کے نہیں سنیں گے، سارے بندے اپنے اپنے حضور کا اعلان کریں گے، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ آپ سلامت رکھو، اللہ آپ کو سلامت رکھے، کسی کا محتاج نہ کرے سوائے در محمد والے محمد کا۔ صاحبان گرامی قدر، اب ولی کا ترجمہ جو کیا جاتا ہے مشہور و معروف لفظ، دیکھیے میں ایک جملہ کہتا ہوں
کہ عربی کے اندر لفظ کا یہ کمال ہے کہ لفظ ہمیشہ موقعیت کی مناسبت کے ساتھ اپنا معنی دیتا ہے، بلکہ عربی کے اندر ایک حرف کے اندر بھی یہ کمال ہے کہ وہ حرف ہمیشہ اپنی موقعیت کے ساتھ اپنا معنی دیتا ہے۔ توجہ میری جانب رہے، بڑا زیرک جملہ کہنے لگا۔ عربی میں ایک حرف ہے با، یہ با عربی میں اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ ہمیشہ اپنی موقعیت کے حساب سے معنی دیتا ہے، اور جو عربی دان ہیں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ ایک حرف ہے مگر اس کا کمال یہ ہے کہ یہ 17 جگہ پر 17 معنی دے سکتا ہے۔ یہ حرف کا کمال ہے، اور اتنا کمال ہے جہاں ایک حرف کا اتنا کمال ہو، اب تصور کیجئے کہ عربی کے ایک لفظ کا کتنا کمال ہوگا۔ ولی کا معنی یہ ہے، مختلف معنی ہیں، کہیں پہ اس کا معنی نگران کیا گیا، کہیں پہ سرپرست کیا گیا، کہیں پہ آقا کیا گیا، کہیں پہ اس کا معنی دوست کیا گیا۔ مگر جب میں نے قرآن کی اس آیت کو پڑھا میں بڑا حیران ہوا کہ بڑے بڑے عربی کی سمجھ بوجھ رکھنے والے مقام خدا کو بھی بھول گئے، مقام مصطفیٰ کو بھی بھول گئے، تو جملہ پڑھنے لگے کہ بے شک تمہارا دوست اللہ بھی ہے، تمہارا دوست اللہ کا رسول بھی ہے۔ اب صاحبان گرامی قدر یہاں تک مجھے روک کے بات بتانی ہے کہ مقام رسالت اور مقام توحید کو سمجھے گا اسی کو مقام امامت و خلافت بھی سمجھ میں آئے گا۔ توجہ میری جانب رہے، جملہ کہنے لگا۔ صاحبان گرامی قدر جو دوست ہوتا ہے نا، دوستی میں بڑی چیزیں صرف نظر کرنی پڑتی ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ آپ کے دوست بہت سے، آپ احباب ایک دوسرے کے دوست ہوں گے، یہاں سے باہر نکلیں، ایک دوست دوسرے دوست سے کہے چلو یار چلتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد جلوس میں آئیں گے، کچھ کھا پی لیتے ہیں، وہ کہے یار آپ جاؤ مجھے بھوک نہیں ہے، تو اب دوسرا دوست دوستی میں صرف نظر کر جائے گا، ایسا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ اب یاد رکھیے دوستی میں بہت سی چیزیں صرف نظر کی جا سکتی ہیں۔ ایک ولی اللہ ہے، ایک ولی اللہ کا رسول ہے۔ اب ایک مقام پر اللہ نے باپ کو بیٹے کا ولی بنایا ہے۔ اب اگر ولی کا معنی دوست کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ باپ بیٹے کا دوست ہوتا ہے، اور اگر باپ بیٹے سے یہ کہے بیٹا مجھے پانی لا دو تو بیٹے کو یہ حق ہے، وہ کہہ سکتا ہے ابا یار آپ ہی پی لے۔ بھائی یاری جو ہوئی، ابا یار آپ ہی پی لے، کہہ سکتا ہے، دوستی ہے، یاری ہے۔ لیکن تاریخ گواہ ہے، شریعت گواہ ہے، تفسیر گواہ ہے، اگر باپ بیٹے کو یہ حکم دے کہ بیٹا میرے لیے پانی لاؤ، اور اگر بیٹا اٹھ کے پانی نہ لائے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ باپ کے حق میں مجرم ہے، گناہگار ہے۔ جب باپ کا یہ مقام ہے کہ جہاں باپ کی ولایت میں حکم آ جائے تو کوئی آگے سے بیٹا حکم عدولی کرے تو وہ گناہگار ہو جاتا ہے۔ وہ جو اس باپ کا بھی خالق ہے، وہ جو اس باپ کا بھی رسول ہے، اگر وہ حکم دے دے کوئی انکار کر دے، اللہ جانے اس کی کیا سزا ہوگی، اس کی کیا سزا ہوگی۔ تو لہذا صاحبان گرامی قدر، اللہ دوست نہیں ہے، اللہ دوستی لگانے نہیں آیا، رسول کو دوستی لگانے نہیں بھیجا، بلکہ یہ کہا کہ اللہ مولا ہے، مولا کا کام ہے حکم دینا۔ اللہ نے کہا نماز پڑھو، جسارت ہے تو کہہ دو کہ میرا اللہ یاری میں آج پڑھنے کا دل نہیں کر رہا۔ اللہ نے کہا روزہ رکھو، کہہ دو میرا اللہ یاری میں آج روزہ رکھنے کا دل نہیں کر رہا۔ نہیں عزیزان گرامی قدر، کوئی بھی دیکھیے نماز پڑھنا نہ پڑھنا ایک الگ بات ہے، مگر کوئی بھی حکم خدا کا انکار نہیں کرتا۔ جس سے بھی پوچھئے، جس نے کلمہ پڑھا ہے اس سے پوچھ لیجئے، وہ یہی کہے گا حکم خدا ہے اطاعت واجب ہے، حکم خدا ہے اطاعت واجب ہے۔ یعنی جو خدا کے حکم کی حکم عدولی کرے گا، حکم سے انکار کرے گا، وہ گناہگار ہو جائے گا۔ جیسے خدا حکم دے اگر کوئی حکم عدولی کرے وہ گناہگار بھی ہے، وہ منکر بھی ہے، ویسے ہی
रसूल अगर कोई हुक्म दे, अगर उस हुक्म का कोई इनकार करेगा वो वैसे ही गुनाहगार है जैसे खुदा का मुनकर गुनाहगार है। अगर खुदा ने कहा मुस्तफा मेरा रसूल है, मानना वाजिब है। इसी तरह अगर मुस्तफा ने कहा अली मेरा जानशीन है, मानना वाजिब है, मानना वाजिब है। अल्लाह शुक्रिया। थोड़ा सा मसाइब की तरफ आए ताकि बराबरी करें बस। बस 2 से 3 जुमले और मसाइब की मंजिल की तरफ आने लगा हूँ। साहिबान गिरामी कदर, वक्त की मुझे कदर है, बस 2-3 जुमले और सुन लीजिए। मैंने कहा परवरदिगार आलम तूने अपनी विलायत का ऐलान किया, रसूल की विलायत का ऐलान किया और उनकी विलायत का ऐलान किया जो नमाज भी कायम करते हैं, हालत रुकू में ज़कात भी देते हैं। मेरा अल्लाह इसके बाद भी बड़े बड़े बंदों ने कोशिश की है कि वो हालत रुकू में ज़कात दे दें ताकि उनको भी वली मान लिया जाए। मेरा अल्लाह कोई ऐसी सनद लगा दे कि जिसके बाद अगर कोई ऐसी हरकत कर भी जाए तो कोई मानने के लिए तैयार ना हो। का परवरदिगार आलम मैंने ऐलान किया है, मैंने अपने हबीब के जरिए ऐलान करवा दिया है कि वली कौन कौन है। अब अगर सुना है तो दिखाता भी हूँ, सिर्फ सुनवाता नहीं हूँ बल्कि दिखाऊंगा भी कि वली कौन है। मैंने कहा मेरा अल्लाह दिखा दे ताकि दुनिया देख ले यही वो वली है कि जिनका ऐलान हुआ था, जो हालत रुकू में ज़कात देने वाले भी है। का सुनो मैं अपने खुद ऐलान नहीं करूंगा बल्कि जिसे मैंने वली बनाया है वो ऐलान करेगा। मैंने कहा खुदा करवा ऐलान। आवाज़ परवरदिगार आई, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक फ़इन लम तफ़अल फ़मा बल्लगता रिसालतह। मेरा हबीब सुना तो तूने दिया है मगर आज अगर दिखाया ना तो गोया तूने कहा रिसालत का कोई काम अंजाम नहीं दिया। यार जियो बस जल्दी जल्दी आप मेरे साथ भेजा। कहा मेरा हबीब इससे पहले तू सुनाता रहा बताता रहा मगर लोग अपनी तरफ से कोशिशें करते रहे। आज दिखा दे ताकि मयार पता चल जाए कि अल्लाह का वली कौन होता है, अल्लाह का वली कैसा होता है। इधर अल्लाह का हुक्म नाज़िल हुआ, उधर मुस्तफा ने मजमा सजा लिया। कहा कि मुझे आज मजलिस सुनानी है। मजलिस कौन सी है? का मजलिस ऐसी है कि जिसका पानी कोई मखलूक में से बनता नहीं बल्कि अल्लाह होगा, साकिर कोई बंदा नहीं बल्कि मुस्तफा होगा, और जिसका जिक्र होगा वो कोई आम नहीं बल्कि अली होगा। अब मिंबर पे बुलाया, सारा मजमा देख रहा था। मैं विलायत बताना चाहता हूँ। मिंबर पे बुलाया, बुलाने के बाद पूरी जिम्मेदारी से मैं जुमला पढ़ रहा हूँ। कोई भी ना दानिस्ता या लाइल्मी बात करने का आदमी नहीं हूँ। जितना अपना मुतालिया है वसाते इल्मी है उसके मुताबिक बात करने लगा हूँ। नबी ने अली को बुलाया, मजमे के सामने पहली मर्तबा मुस्तफा ने मुर्तजा को खुद से आगे किया। कभी अपनी जिंदगी में अली मुस्तफा के आगे नहीं आए। पहला मकाम है जहां पर खुद नबी ने अपने हाथों से पकड़कर अली को अपने आगे खड़ा किया। खुद अली के पीछे हैं, अली नबी के आगे हैं।
پہلا جملہ نبی نے علی کو خود سے آگے کر کے بتا دیا، مصطفیٰ سے آگے ہر کوئی نہیں ہو سکتا۔ اگر مصطفیٰ کسی کو اپنے آگے کر سکتا ہے وہ وہی ہے جو مصطفیٰ جیسا ہوتا ہے، اور مصطفیٰ جیسا کوئی اور نہیں، صرف علی۔ اپنے آگے کیا، صرف آگے نہیں کیا۔ اب سننا، یوں علی کی بغلوں میں نبی نے ہاتھ ڈالے، ہاتھ ڈالنے کے بعد بلند کرنا شروع کیا، یوں بلند کیا، روایت کے جملے ہیں پوری ذمہ داری سے، اتنا بلند کیا کہ نبی کے دونوں ہاتھ سیدھے ہو گئے، اور ہر دیکھنے والے کو آج مرتضی مصطفیٰ سے بلند لگنے لگا۔ آج علی نبی سے بلند آنے لگا۔ یہ عمل کیا، میں نے سوال کیا، یا نبی اللہ بلند کر رہے ہیں اپنے آگے کھڑا کر کے، اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر علی کو اتنا بلند کر رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ عجب نہیں، جواب آئے، میں دنیا کے سامنے آج خود علی کو بلند کر کے یہ بتا رہا ہوں کہ جسے مصطفیٰ بلند کرے اسے کبھی کسی کمی کے سامنے کم نہ کرنا۔ بے شک بس میں آخری دو جملے دینے لگا ہوں صاحبان گرامی کے اندر۔ اب جو فکرہ سنا ہوا ہے، نبی نے یوں بلند کر کے کہا، من کنت مولا، جس کا میں مولا، جو میری ولایت کو مانتا ہوا، یہ اعلان اس کے لیے ہے، جو مجھ پہ شک کرتا ہو اس کے لیے نہیں ہے۔ جس کا جو مجھ پہ شک کرتا ہے اس کے لیے نہیں ہے، جو میری ولایت کو مانتا ہے یہ اعلان اس کے لیے ہے۔ من کنت مولا فہذا علی مولا، جو میری ولایت کو مانتا ہے وہ علی کی ولایت کو ایسے تسلیم کرے، یعنی جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، یعنی پہلی ولایت بھی مل گئی، دوسری بھی مل گئی، تیسری بھی مل گئی۔ پہلی اللہ نے اپنا کہا تھا کہ میں ولی ہوں، دوسرا نبی کا کہا تھا، اب تیسری ولایت جس کے بارے میں کہی تھی وہ ولی علی ہمیں مل گیا۔ اب صاحبان گرامی کو آخری جملہ دینے لگا ہوں، آپ کی سماعت یقینی ہے، آپ کا اپنا مقدر ہے، 1400 سال گزرنے کے بعد علی والا ہر کوئی کہتا ہے علی مولا، علی مولا، ہر وقت کہتا ہے میرا مولا، علی مولا، ہر ایک کے سامنے کہتا ہے، جس کو میں مولا مانتا ہوں وہ علی مولا ہے۔ ذرا پوچھے تو صحیح وجہ کیا ہے؟ ولایتیں تو تین ہیں بھائی، ولایتیں تو تین ہیں۔ کبھی سنا ہے کسی نے یہ کہا ہو میرا مولا اللہ مولا، میرا مولا مصطفیٰ مولا، میرا مولا علی مولا؟ علی مولا سنتے ہو مگر کبھی اللہ مولا سنا؟ بھائی توہین نہیں کر رہا، میں بہت بڑی نزاکت سمجھانے لگا ہوں، میرا آخری جملہ ہے۔ بھائی کبھی اللہ مولا سنا ہے؟ کبھی کسی شیعہ نے کہا ہو اللہ مولا؟ نہیں کہا۔ کبھی سنا ہو کسی شیعہ نے کہا ہو کسی کے سامنے کھڑے ہو کے مصطفیٰ مولا؟ نہیں کہا۔ جب بھی جس کے سامنے کھڑا ہوا کیا کہا؟ علی مولا۔ سارے کیا کہا؟ علی مولا۔ کیوں کہا؟ سنو میں بتاتا ہوں کیوں کہا۔ ولایت علی کا اعلان کیوں کھڑے ہو کے کرتے ہیں؟ یہ منظر ہم نے کوئی چیز خود سے نہیں بنائی، میرے مذہب کے ہر جوان کا یہ افتخار ہے کہ شیعہ ہوتا ہی وہ ہے جو خود سے چیزیں نہیں بناتا، جو لیتا ہے یا قرآن سے لیتا ہے یا چودہ کے فرمان سے لیتا ہے۔ اب خود سے نہیں لیا، مجھ سے پوچھو تو صحیح کہ شیعوں نے کبھی اللہ مولا نہیں کہا، شیعوں نے کبھی مصطفیٰ مولا نہیں کہا۔ جب دیکھو جہاں دیکھو جس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں علی مولا، علی مولا، علی مولا۔ کیوں کہتے ہیں؟ سنو میں بتاتا ہوں،
جنگ بدر کا ماحول تھا، مسلمانوں کے لشکر کی تعداد تھی 313، سامنے 1000 کا لشکر تھا، پھر بھی 1313 سے لرزنے لگا۔ لرزنے کی وجہ 313 نہیں تھے، بلکہ 313 کے سامنے کھڑا علی تھا۔ توجہ رہے، آخری جملہ ہے صاحبان گرامی قدر۔ اب وہاں پر ایک نعرہ بلند ہوا، دشمن نے مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے ایک نعرہ لگایا۔ کیا نعرہ کہا؟ انا لنا عزا ولا عزا لکم، کہ اے مسلمانوں جو ہمارے خلاف لشکر کشی کرتے ہو، سنو ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس عزا نہیں ہے۔ عزا ایک بت کا نام ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا تھا وہ بت کہ جس سے عزت لی جائے، جو ساتھ ہو تو عزت بڑھتی ہے۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ آج میں نے یہاں بیٹھ کے کہا کہ مسلمانوں کے لشکر کو کمزور کرنے کے لیے مشرکین نے یہ نعرہ لگایا کہ انا لنا عزا ولا عزا لکم، تو میرے جوان مجھے حیرانگی سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ کا قصور نہیں ہے، آپ سچے ہیں اس لیے کہ آپ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، آپ نے کبھی نہ بتوں کو پوجتے ہوئے کسی کو دیکھا ہے، نہ آپ کے گھر میں کوئی بت پوجتا تھا۔ تکلیف تو اسے ہونی ہے نا جس نے 40 سال بت کو پوجا ہو۔ جی وہ سلامت رہے بھائی، تکلیف تو اسے ہونی ہے نا جس نے پوجا ہوگا۔ اب جو ہی یہ نعرہ بلند ہوا، مسلمانوں کے لشکر میں کھلبلی مچ گئی۔ توجہ میری جانب ہے، کھلبلی مچی۔ اب نعرے کی اہمیت تھی، فوراً نعرہ نبی تک پہنچایا گیا۔ اگر نعرے کی کوئی اہمیت نہ ہوتی تو نبی کہہ دیتے کہ استغفر اللہ کی تسمیہ پڑھ دو، وہ نعرہ لگاتے ہیں تو لگاتے رہیں، تم خاموش ہو جاؤ۔ نہیں، تاریخ گواہ ہے، ادھر انہوں نے نعرہ بلند کیا، ادھر نبی نے کہا کہ انہوں نے نعرہ بلند کیا نا کہ انا لنا عزا ولا عزا لکم، تم بھی نعرہ بلند کر دو، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارے پاس تو مولا ہے ہی نہیں۔ اب توجہ میری جانب رہے، نبی نے یہ نہیں کہلوایا کہ کہہ دو، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس عزا ہے تمہارے پاس عزا نہیں، تم جواب میں کہہ دو کہ اللہ ہمارے پاس ہے تمہارے پاس اللہ نہیں ہے۔ جملے کی نزاکت کو سمجھنا، نبی نے یہ نعرہ نہیں لگوایا کہ تم کہہ دو کہ اللہ ہمارے پاس ہے تمہارے پاس اللہ نہیں ہے، نہ بلکہ نبی نے کہا کہہ دو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے تمہارے پاس تو مولا ہی نہیں ہے۔ یعنی نبی نے جنگ بدر میں یہ پیغام دے دیا کہ جب بھی تم دشمن خدا کے سامنے آؤ گے تو اللہ کو مولا بناؤ گے، اور جب بھی دشمن مصطفیٰ کے سامنے آؤ گے تو مصطفیٰ کو مولا بناؤ گے، اور جب بھی دشمن علی کے سامنے آؤ تو کہہ دو علی ہمارا مولا۔ بس عزیزو، آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں علی کو علی کے لال کا بھروسہ دے، جن کی آوازیں نکلی ہیں مولا تمہاری آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ میرے مولا امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ خدا رحمت کرے ان آوازوں پر جو ہمارے جد مظلوم کے غم میں بلند ہوتی ہیں۔ ایک جملہ کہہ دوں عزیزو، 2 مہینے ہو گئے ہیں حسین کی ماں کو حسین کا پرسہ دے رہے ہو، آج اسی بطول کو حسن کا پرسہ دے دو۔ ہو سکتا ہے کہ کہیں ہماری ماں بہنوں کے بیچ میں آئی ہو، کہہ رہی ہو آج میرے حسن کا کوئی مجھے پرسہ دے دے، میرے مسموم کا پرسہ دے دیا۔ میرا وہ امام ہے کہ جو اپنے ہی گھر میں غریب ہو گیا۔ اجرکم عند اللہ، جو جملہ سمجھ گئے ہو تمہاری سمجھ کو سلام ہے، جو پیچھے رہ گئے ہو سمجھاتا ہوں۔ اپنے وطن سے بے وطن ہو کے غریب ہونا اور بات ہے، اپنے وطن میں اپنے گھر سے باہر نکل کے بھی غریب ہونا اور بات ہے، مگر کوئی اپنے ہی گھر میں اتنا غریب ہو جائے کہ اپنے ہی گھر والے جس کے دشمن ہو۔ بس عزادارو، میرے مولا کو اپنے ہی گھر سے زہر مل گیا،
زہر دینے والی وہ تھی جسے امام اپنی عزت بنا کے لائے تھے، مگر دشمن کی سازش تھی، میرے مولا کو زہر ملا، اور زہر بھی کوئی معمولی زہر نہیں تھا عزیزو، ایسا زہر تھا، روایت یہ کہتی ہے کہ یہ اتنا سخت زہر تھا کہ اگر ایک بھرے تالاب میں، مچھلیوں سے بھرے تالاب میں اس زہر کا ایک قطرہ ڈال دیا جائے تو اس تالاب کی ساری مچھلیاں مر جائیں گی۔ اللہ جانے جب یہ زہر میرے مولا امام حسن کو ملا ہوتا، میرے حسن کے جسم کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی مجھے نہیں پتا، میرے مولا پہ کیا گزر رہی ہوگی، لیکن عزادارو اتنا پتا ہے کہ جب زہر ملانا تو میرے مولا نے کہا کہ ظرف لاؤ، ظرف لایا گیا، میرے مولا نے پہلی الٹی کی، جگر کاٹنے باہر آیا، اتنا جگر کٹا کہ ملتن نے لکھا کہ حسن کے جگر کے 72 ٹکڑے ہو۔ اجرکم عند اللہ، اجرکم عند اللہ۔ بس دو جملے اور کہنے ہیں تابوت برآمد کرنا ہے عزادارو، اتنا سخت زہر کہ میرا مولا تڑپ رہا ہے، تڑپ رہا ہے۔ جب محسوس ہو گیا نا کہ اب میں نہیں بچوں گا، میں نے ساری منزلیں چھوڑ دی، آخری منزل پہ آ گیا ہوں، بس آنکھیں نم کرو، جنازے کی تیاری کرو، ایسے حسن کے جنازے کا استقبال کرنا جیسے گھر والے اپنے جوان کا استقبال کرتے ہیں۔ عزادارو امام حسین کو بلایا، اپنے بھائی کو پاس بلایا، پاس بٹھا کے کہا بھیا حسین تیرے بھائی کا وقت قریب ہے، بس جلدی سے میری وصیت سن دے۔ ہاں بھیا کیا وصیت ہے؟ پہلی وصیت کہ جب میری روح قبض ہو جائے مجھے غسل خود دینا۔ میں نے جملہ کہہ دیا، آپ نے سن لیا۔ حسن اس سے کہہ رہے ہیں جسے کربلا میں کوئی غسل دینے والا نہ ہوگا، کہا مجھے کفن اپنے ہاتھوں سے دینا۔ اس کو وصیت کر رہے ہیں جس کا کفن دینے والا کوئی نہیں تھا، کہ میرا جنازہ جب تیار ہو جائے مجھے اٹھا کے لے جانا، نانا کے پہلو میں دفن کرنا۔ عزادارو جنازہ تیار ہو گیا، بہنوں نے جاتے ہوئے جنازے کو الوداع کیا، کوئی ماتم کر رہی ہے، ہائے میرا مسموم، کوئی ماتم کر رہی ہے، ہائے میرے قاسم کی یتیمی، کوئی ماتم کر رہی ہے، ہائے حسن تیرے بعد تیرے یتیموں کا کیا ہوگا؟ آزادارو لیکن جب جنازہ چلا، بیویاں ساتھ چلی، آپ کے علاقے میں بھی یہ رواج ہوگا کہ جب جنازہ گھر والے الوداع کرتے ہیں تو خواتین گھر کے دروازے تک آتی ہیں۔ بس مجھے دو جملے کہنے ہیں، جنازہ کیسے واپس آیا میں منظر بتاؤں گا، جنازہ آ جائے گا۔ سننا عزادارو، جب جنازہ رخصت کرتی ہے نا عزادارو، تو دروازے پہ بہنیں کھڑی ہو جاتی ہیں، دروازے پہ بیٹیاں کھڑی ہو جاتی ہیں، اہل خانہ دروازے پہ رک جاتے ہیں، مجھے وقت دینا، دو جملوں کا وقت دینا۔ اب حسن کا جنازہ جب گھر سے چلا ہے نا تو اس وقت بہن زینب دروازے پہ کھڑی ہو گئی تھی، اب سوچ رہی تھی میرے بھیا کا جنازہ چلا گیا ہے، ابھی بھائی حسین نے جنازہ پڑھایا ہوگا، اب لیکن آقا کے روزے پہ گئے ہوں گے، اب جنازہ دفن کیا ہوگا، اب تعبیر سے قبر بند کیا ہوگا، یہ سوچ رہی تھی، یا سامنے سے دیکھا حسن کا جنازہ واپس آ رہا تھا، تیروں سے بھرا ہوا تھا، رو کر کہا حسین میں نے کفن ہونے بھیجا تھا، یہ کفن کا رنگ بدل گیا، میرے بھیا کے جنازے میں تھی۔ ہم کرن طواف تیرا روزے تیار نہیں دیتے، میں ولیہ میں تابقی یادوں آیا، ہم کرن طواف تیرا